وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 61 سے 63، حصہ سوم آج کا موضوع. آج کا درس کا نمبر 2190 ہے. آج کا موضوع، کیا ہم سب نے ایک بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل. خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 61. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اس کے برعکس جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا. بمفازتہم، ان کی اسباب کامیابی، یعنی جو انہوں نے کامیابی کے ذرائع استعمال کیے تھے اس کی بنا پر نجات مل جائے گی انہیں. لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اللہ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہوئے. اولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. انسان کو ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے بھجوایا ہے. اب وہ فائدہ دیکھیں، ایک کامیابی کا راستہ ہوتا ہے، ایک ناکامی کا راستہ ہوتا ہے.
ایک دیکھیں یہاں الفاظ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 63 پہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے، دوبارہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے بھجوایا ہے۔ اب اگر وہ فائدہ اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، فائدہ اور نقصان، دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ یا تو آپ یہاں وہ بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں ایک یعنی چلیں میں اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ اگر آپ اس فائدے کو، یعنی آپ نے اس فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، یا اس فائدہ یعنی جو فائدہ ملنا ہے اس کے راستے پر نہ چلے، جس کو قرآن مجید میں صراط مستقیم سے موسوم کیا گیا ہے، سیدھا راستہ، تو اگر اس پہ نہ چلے تو پھر آپ بھٹک گئے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اصل میں ہم اس طریقے سے غور و فکر نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک آج کے معاشرے کا تعلق ہے تو ہمیں تو کوئی اور فائدہ نظر نہیں آ رہا سوائے دنیا کے فائدے کے۔ اس بات پہ بھی آپ سوچیں نہ ذرا، ہمیں کوئی اور فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایک آدمی دنیا میں آ کے، ایک آدمی جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ عام طور پہ دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ وہ اور اس کے والدین سب مل کے پورا زور لگاتے ہیں کہ یہ جو نیا بچہ آیا ہے اس کا یہ دنیا کا بہت بڑا فائدہ حاصل کر لے۔ اب ہر ایک کی کوشش کرتی ہے، کوئی آگے چلا جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن ساری دوڑ جو ہے یہ بات بھی نوٹ کریں کہ ساری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر بھی نہیں آتا، نہ ہم اور کسی پہلو سے اس دنیا کی زندگی کو سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں ایک ہی فائدہ نظر آ رہا ہے اور وہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اور آج کا مسلمان، دیکھیں میں تو مسلمانوں سے اور اپنے مطلب جو بھائی ہیں انہی سے پہلے مرحلے میں مخاطب ہوں کہ آج آپ کو کیوں آخرت کا فائدہ آپ نے اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یعنی اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا سوچیں آپ کہ یہ دنیا کی زندگی تو یہ ایک عارضی زندگی ہے۔ ہم جس مکان میں رہ رہے ہیں اس سے ہم نے جانا ہے واپس، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ ہے، اللہ کے ہاں سے آئے ہیں۔ ہم ہیں کس کے؟ اللہ کے ہیں۔ واپس وہیں پر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی مطلب ہے۔ جب آپ اصل میں ہم تو دیکھیں یہ انا للہ کی میں بات کر رہا تھا، ہم چیز کی تہ تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کی حقیقت کو نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ اس کی حقیقت تک یعنی اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اب ہمارا جو جسم ہے یا ہم جو ہیں، ہمارا تو ظاہر سے کوئی علاقہ نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے، ایک ضرورت کے لیے یا ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ اب ہم دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، اسی کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں یعنی جو مقصد تخلیق کائنات تھا وہ تو ہم نے صراحتاً نظر انداز کر دیا ہے۔ آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آج کے مرد کی بات کر رہا ہوں، آج کی عورت کی بات کر رہا ہوں۔
جو مقصد تخلیق کائنات تھا وہ تو ہم تو بالکل ہی بھلا چکے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں بس یہی چاہیے. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو دیکھیں, یعنی اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں, اپنی سوچوں کو دیکھیں. ہم اپنے حالات میں مگن ہیں اور مست ہیں. کوئی غریب ہے بس وہی غریبی کے چکر میں ہے, میرے تو مسائل بہت زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں, ایک جگہ نوکری کرتا ہوں نہیں پورا ہوتا, مجبوراً میں نے گھر میں تھوڑا سا نمکو پیکنگ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے اور بس ہم رات تک لگے رہتے ہیں, صبح ہی صبح کا میں کام پہ نکل جاتا ہوں. مطلب یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہر شخص کی دوڑ دنیا تک ہے, جو یعنی چاہے مالدار ہو, چاہے بری طرح مالدار ہو, بری طرح, لیکن وہ بھی کہتا ہے مجھے اور پیسہ چاہیے. یہ ہمارے ارد گرد ایسے ہی ہو رہی ہے. سب جو ہے بس ظاہر کے لیے. اگر کوئی قانے بھی ہے, مثال کے طور پہ بہت سے ایسے یعنی بعض اوقات مجھے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس میرے یہ جو ہے بس یہ کافی ہے. ہمارے یہاں ایک بکٹ گنج بازار ہے ہمارا مردان میں, وہاں پر ایک میں دیکھتا ہوں ایک لوبیا والا ہے, لوبیا کا چالو یہ بیچتا ہے. صبح آتا ہے تو ستھرا کام ہے, جلدی فارغ ہو کے وہ چلا جاتا ہے. وہ یعنی وہ آدھے دن کے بعد چلا جاتا ہے. اب وہ بڑھا سکتا ہے اپنے کام کو لیکن نہیں بڑھاتا, کہتا ہے بس میرے لیے بس یہ کافی, وہ چلا جاتا ہے. منزل دنیا ہے, وہ تھوڑے پہ قانے ہو گیا ہے لیکن دین اس کا مقصد نہیں ہے. وہ آخرت کو اس نے بھی بھلایا ہوا ہے, کہتا ہے بس ٹھیک ہے میرا گزارا ہو رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے. ایسے بھی لوگ مل جائیں گے آپ کو, اور بہت سے ایسے نوابین ہیں یہی مردان میں ہیں جو کہ جن کی بے حساب دولت ہے, وہ مزید کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں مزید, حل میں مزید کے لیے. بہرحال میں دیکھیں یہاں پہ خاسرون کی بات ہو رہی ہے, اولئک ھم الخاسرون. اب یہاں جو آیت نمبر 63 کی میں بات کر رہا ہوں, والذین کفروا بآیات اللہ, جنہوں نے انکار کیا اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی احکامات سے, آیات اللہ. ایک ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے, دونوں ٹھیک ہیں. اللہ کی نشانی قرآن ہے, اللہ کی نشانی پیغمبر ہے. ہم نے تو ان دونوں سے انکار کیا ہوا ہے عملی طور پہ. نہ رسول کے حق کو پہچانتے ہیں, نہ قرآن کے حق کو پہچانتے ہیں, نہ پہچاننا چاہتے ہیں. کفروا بآیات اللہ اولئک ھم الخاسرون. لیکن اس جلدی نہ کریں, یہ آیت 100% ہم پر فٹ ہوتی ہے. والذین کفروا بآیات اللہ. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار نہیں کیا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے. باقی تو آپ جو مرضی آئے کہیں, کلمے پڑھیں, تسبیحات کریں اور نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور یہ عمرے اور یہ وہ کرتے رہیں. دیکھیں ہمارا دین روایت رہ گیا ہے. دین کی روح اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. بہت افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی, کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ نے ایک چیز کی حقیقت ہی کو بھلا دی. نماز مومن کی معراج ہے, لیکن ہمیں تو معراج نہیں حاصل. نماز تو ایک روایت ہے ہمارے یہاں. آج آپ دیکھ لیں, بس ایک بہت سے لوگوں پر ایک بوجھ, جو نمازی لوگ ہیں ایک بوجھ ہوتا ہے, آخر وقت تک ٹالتے رہتے ہیں, اول وقت میں نہیں پڑھتے, بہترین وقت میں. پھر نماز, ہماری نماز جو ہے
وہ جھوٹی ہے. دیکھیں میں آپ سے حقیقی بات کر رہا ہوں, سچی بات کر رہا ہوں. نماز تو مومنین پر فرض ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. اس بات پہ بھی سوچیں اس طریقے سے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی ہم نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. دیکھیں ہمارے جرائم کیا ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. تو یہی ایک بنیادی بات لے لیں پہلے. جس نے اپنے رب کو جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانے گا یا پہچان پائے گا. جس نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. اللہ کی ذات کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, سرسری سی ہے, روایتاً ہے, سرسری سی ہے. ذات باری تعالی اس کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں, اپنی تنہائیوں میں دیکھ لیں, اپنی خلوتوں میں دیکھیں, اپنی جلوتوں میں دیکھیں. آپ جب چند ساتھی یا چند سہیلیاں, چند عورتیں, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, عورتیں دو چار اکٹھے یعنی دو تین بہنیں اکٹھی ہو جائیں, دو چار سہیلیاں اکٹھی ہو جائیں, یا ایک بھی کوئی بھی ہو, یا مرد یا عورتیں کوئی بھی ہو, بات دنیا کی کریں گے. وہ اس کا کیا یعنی کہ دیکھیں یہ کیا بات ہو گئی. ہمیں تو دیکھیں اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ ہماری منزل ہے. انسان کو بھیجا گیا ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو. تو ہمیں تو اللہ کے بارے میں بات کرنا چاہیے تھی, اللہ کی رضاؤں کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا, اللہ کی رضاؤں کے لیے زندگی گزارنی چاہیے تھی. ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں اس بات پہ بھی دیکھیں مجھے جلدی تو نہیں ہے, ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ بھی جلدی نہ کریں, کہ ہمیں تو آخرت کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا, ہمیں تو اپنی حقیقت کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کبھی ایسی آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ دو چار لوگ جمع ہوئے ہوں, مرد یا عورتیں, کوئی بھی, میرا مطلب وہ انسان, اور اس میں اللہ کی بات کی گئی ہو, یعنی اپنی منزل کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہو, یا تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہو, یا اللہ کے رسول کی اتباع کی بات ہو رہی ہو, یا قرآن فہمی کی کوئی بات ہو رہی ہو. عام طور پہ ایک تو روایتی طور پہ باتیں ہوتی ہیں, کوئی بھی بیٹھ کے آپ کو کہانیاں سنانے لگے دین کے نام پہ, یا ادھر ادھر کی باتوں میں آپ کو الجھا لے, یا مسائل میں الجھا لے آپ کو, اختلافی باتوں میں, وہ میں تذکرہ نہیں کر رہا. مسجد کے ممبر سے وہ بات نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے. چند ایک روایتی طور پہ باتیں ہوتی ہیں, پھر اللہ خیر صلی اللہ. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اولئک هم الخاسرون کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں سورہ عصر کے مضمون کو دیکھیں نا آپ. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. تو چند ایک لوگ بچ گئے ایمان والے, باقی تو سارے نقصان میں ہیں. ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں, ہم بھی ان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہ نہ سوچنا آپ کہ میں مومن ہوں. ایمان ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایمان لانا, ایمان قبول کرنا, اللہ کو منزل بنانا, دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا, اور قرآن یا رسول کی پیروی, یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں.
میں اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں عام و خاص کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ایک ہے، دنیا ظاہر. اس بات پہ غور کیجئے نا آپ. میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں، میاں ہے بیوی ہے، دونوں ظاہری طور پہ ظاہری کی باتیں کریں گے ہمیشہ. کبھی میاں بیوی میں حقیقت کی بات نہیں ہوگی کہ بھئی ہم تو ایک زندگی گزار رہے ہیں. ڈسکشن ہی نہیں ہوگی، اور ادھر ادھر کے مسائل پہ ڈسکشنیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی شوہر فرط جذبات میں بولتا رہتا ہے، کبھی بیگم صاحبہ بولتی رہتی ہیں، لیکن یہ سارے جذبات جو ہیں وہ ظاہری کے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بات کی تھی، تھوڑی سی میں نے اس کی تشریح نہیں کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نماز جھوٹی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے تو نہیں ہیں. نماز تو اللہ کے بندوں پر فرض ہے. نماز، ساری نماز کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس کی شروعات ہوتی ہیں اللہ اکبر سے، تکبیر تحریمہ سے. فرض ہے وہ. ہم نے تو اللہ کو بڑا نہیں کیا، ہمارے لیے تو دنیا بڑی ہے. اللہ کی بڑائی، ہم اللہ کی بڑائی نہیں کر رہے اپنے عمل سے، ہم نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہوا ہے. جو اولین صورتوں میں ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ اکبر ہمارے دین کا بنیادی نعرہ ہے. لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم نے تو اپنے نفس کو بڑا کر لیا ہے. ہم تو نفس کے پجاری ہیں، نفس و شیطان کے پجاری ہیں. آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن بات یہ ہے اصل میں کہ ہم نفس و شیطان کے پجاری ہیں. ہمیں اپنی انا، اپنی عزت نفس، اپنی خواہش، یہ عزیز ہے. دین کے کسی بھی معاملے پر نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، نہ دین ہمارے لیے ترجیح، یعنی دین اسلام ہماری ترجیحات نہیں ہے. یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، دوبارہ سوچیں آپ. یعنی کہ دین اسلام ہماری ترجیح نہیں ہے. ہماری ترجیح ظاہری مفادات ہے. ظاہر ظاہر ظاہر، ڈسکشن بھی ظاہر کی، سوچ بھی ظاہر کی، کام بھی سارے ظاہر کے لیے. اور آپ دیکھ لیں اپنے، دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. آپ کی ذات سے میں مخاطب ہوں. اس وقت آپ ہیں اور میں ہوں. اگر آپ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے بھی یہ درس سن رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر مخاطب ہوں. اللہ کی وحدانیت، قرآن کی ہدایت، رسول کا اتباع، یہ ہمارے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دین ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں تو نقصان تو کفروا بآیات اللہ تو ہو گیا. دیکھیں والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکامات، دونوں معنی ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. ہمیں اس وقت نہ اللہ کی وحدانیت سے کوئی کام ہے، کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا. آپ کے سامنے کسی نے بیان ہی نہیں کیا ہوگا. چلے میں اچھا گمان کر لیتا ہوں، بیان کیا ہوگا، آپ نے غور نہ کیا ہوگا. اللہ کی وحدانیت کو، کلمہ طیبہ کی حقیقت کو ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے سمجھایا ہو، لیکن آپ نے غور ہی نہ کیا ہوگا. میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ کا درس قرآن کا، اس میں سے روز کوئی 1 مہینہ رہتا ہے، بس وہ پھر چلا جاتا ہے. اس کو مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا اسے. اور جب مزہ نہیں آتا تو وہ پھر
لفٹ کر لے جاتا ہے، لفٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، ایگزیکٹ کہتے ہیں، ایگزیکٹ گروپ کو چھوڑ دیتا ہے بنا کسی ڈسکشن کے، بنا کسی سوال کے، وہ گروپ کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ آج تک، آج کی تاریخ تک کسی نے میری باتوں پر کوئی مجھ سے سوال نہیں کیا کہ بھئی یہ تم بات کہہ رہے ہو اس کے کیا دلائل ہیں، آگے کیا، آگے کا کیا مضمون ہے، یا یہ وہ۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اصل میں بات کر رہا ہوں اولئک هم الخاسرون۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ آج ہم ہیں۔ ہم نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کر دیا ہے عملی طور پہ، قولی نہیں، لیکن زبانی اقرار کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بات میں بتا دوں، صرف اتنا فائدہ ہے آپ کو کہ آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، اور یہ تو کلمہ طیبہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تمہیں سلام کرے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام قدر کر لے، کلمہ طیبہ تو دور کی بات ہے، السلام علیکم، تو اس کو یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں ایک بہت زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ اولئک هم الخاسرون، آپ اپنے لیے اگر کوئی چور دروازے دیکھتے ہیں، یہاں پہ کوئی چور دروازہ نہیں ہے، بات ایمان اور عمل کی ہے۔ سورہ عصر کا مضمون ہے اور سارا قرآن اس پہ شاہد ہے، ایمان اور عمل۔ باقی تو اگر جس کا نہ ایمان، ہمارا نہ ایمان ہے نہ عمل ہے۔ دیکھیں عمل صالح یہ یعنی ایک مصیبت ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں بظاہر نیک ہیں، اس کو ہم عمل صالح قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ عمل بد ہے، ہماری تو نیت ہی خراب ہو چکی ہے۔ تو اگر دین کے کچھ کام روایتی طور پہ آپ کر رہے ہیں تو وہ عبث ہیں، فضول ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری آج کروڑوں نمازی ہیں لیکن سب راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور نماز کے اثرات وہ واقع نہیں ہو رہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ سوچیں نا، کروڑوں نمازی ہیں، میدان یعنی فتح مکے کے موقع پر بہت زیادہ ہوئے تو 10,000 صحابہ کرام تھے، یہاں پہ تو لاکھوں بھی نہیں ہیں، کروڑوں ہیں نمازی، لیکن نماز تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ ہمارا تو دیکھیں، ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، یہ بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نماز ہے اس کے اثرات نہیں ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی و برے کام بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، روزہ جو ہے اس کا اثرات کیا ہونے چاہیے؟ لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے، اور صفت تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ یہ معاشرہ تو بے خوف ہے، اللہ کی نافرمانی سے یہ نہیں ڈرتا۔ آپ سوچیں نا اس بات پر، ہم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو رکھتے رہیں روزے۔ آپ کوئی بھی چیز اثرات نہیں چھوڑ رہی، زکوٰۃ کا کوئی اثر نہیں آ رہا، حج کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لاکھوں حاجی ہیں، تو بس آپ دعائیں کرتے رہیں، اے اللہ میرا حج قبول فرما۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، میری منزل کا راستہ کیا ہے، یہ سارے سوالات ہمارے نہیں ہیں۔ آپ سوچیں اس بات پر۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل۔ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔